بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے تمام طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی خاص ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور جیسے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کئی طرح کی بدعتیں اور کئی طرح کے ایسے کام دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کا کوئی وجود ہمیں نہیں ملے گا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اس کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ انہی کاموں میں سے ایک کام میلاد النبی یا میلاد النبی کا جشن، اور لوگ جشن کے لیے یا میلاد النبی بنانے کے لیے کس تاریخ کا انتخاب کیے ہیں؟ 12 ربیع الاول، اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور جو بزرگ حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے میلاد النبی کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ ایک دوسری بدعت لوگوں کے درمیان معروف تھی 12 وفات کے نام سے۔ لوگ 12 وفات منایا کرتے تھے، میلاد النبی نہیں۔ بعد میں حالات کچھ ایسا پلٹا کھائے کہ 12 وفات کو لوگوں نے بھلا دیا، اس کی جگہ میلاد کی بدعت شروع ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ میلاد بدعت کیوں؟ بدعت کے تعلق سے یاد رکھیں، ہر وہ کام جو دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر لوگوں نے شروع کیا ہے، جس کا اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی تذکرہ نہیں، وہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ آپ جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو اس میں ضرور فرمایا کرتے کل بدعت ضلالہ، کہ لوگوں اچھی طرح یاد رکھ لو کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں بدعت کی تعریف پر، وہ کہتے ہیں کہ جو کام کتاب و سنت میں نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ تو مثالیں دینے لگتے ہیں کہ بہت سارے کام بدعات کے ہم کرتے ہیں، جیسے حج کو جانے کے لیے ہم ہوائی جہاز کا سفر اختیار کرتے ہیں، وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑی کا استعمال کرتے ہیں، پھر مساجد میں پنکھے، اے سی اور مختلف چیزیں، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں۔ تو یاد رہے یہ بدعت نہیں، بدعت دین کے نام پر عبادت سمجھ کر نیکی سمجھ کر کیا جائے۔ جو کام عبادت سمجھ کر نیکی سمجھ کر کیا جائے وہ کتاب و سنت میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ کوئی اے سی کا استعمال نیکی سمجھ کر نہیں کرتا، کوئی ہوائی جہاز کا سفر عبادت سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ بدعات کا تعلق دین سے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو اس دین میں کوئی نیا کام نکالے، نیا کام، ایسا کام ما لیس منہ، جس کا اس سے پہلے کوئی تذکرہ نہیں ملے گا، دین سے کوئی اس کا تعلق نہ رہا،
فہو رد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام نکالا گیا۔ تو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تعلق ہے، آپ کی پیدائش کا تعلق ہے، تو ذہن میں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سال ہوئی۔ اگر ہم اس کو سیرت کی کتابوں میں تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں تاریخ بیان کرنے کے لیے کسی واقعے کو یا کسی حادثے کو بنیاد بنایا کرتے تھے کہ فلاں سال جب یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں مہینے میں یہ چیز ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال جب ذکر کیا جاتا ہے تو سیرت نگار عام الفیل کا ذکر کرتے ہیں۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پہنچنے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوج کو ختم کر دیا۔ تو جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں والے واقعے کا سال، جس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا وہ سال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی۔ اب اس واقعے کے کتنے عرصے بعد ہوئی، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول کہ اس کے 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، تو یاد رہے صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 شنبہ یعنی پیر کے دن ہوئی۔ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ پیر اور جمعرات کے روزے کی مصلحت یا اس کا مقصد کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض الاعمال علی اللہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیر اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ ایک اور موقع پر آپ سے سوال کیا گیا خاص کر پیر کے تعلق سے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی اور پیر کے دن ہی مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیر کے دن بنائے گئے، پیر کے دن۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کو ہوئی، آپ پیر کو نبی بنائے گئے اور اس دنیا سے بھی پیر کے دن ہی رخصت ہوئی۔ اب مسئلہ ہے تاریخ کا، سال عام الفیل، ہاتھیوں والا واقعہ جس سال پیش آیا اس سال، اس واقعے کے تقریباً 50 دن کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ دن تھا پیر، 2 شنبے کا دن۔ اب تاریخ تو یاد رہے سیرت نگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ کے تعلق سے بہت سارے اقوال بیان کیے، جو 2 ربیع الاول سے شروع ہوتے ہیں۔ ہاں یاد رہے ربیع الاول مہینہ ربیع الاول کا ہے، بعض نے دوسرے مہینے کا بھی ذکر کیا لیکن زیادہ تر لوگوں نے ربیع الاول کا ذکر کیا۔ تاریخ کسی نے 2 ربیع الاول، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 10، 11، 12، یہاں تک کہ کسی نے 18 اور 22 کا بھی تذکرہ کیا۔ اتنی ساری تاریخیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر میلاد النبی منانا سنت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہمیں اس کی خبر دے دیتا کہ کس تاریخ کو منانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی تاریخ بیان کرتے، دن بیان کیا آپ نے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، لیکن پیدائش کی تاریخ کے تعلق سے آپ نے نہیں کہا کہ میں فلاں تاریخ کو اس دنیا میں آیا، میری ولادت ہوئی۔ آپ نے تاریخ کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرعی طور پر ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے۔ آپ کے
जन्म दिन को मनाया जाए, जश्न मनाया जाए, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं। अगर इस्लाम का हिस्सा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसे बयान कर देते। अब इतनी तारीखों में से कौन सी तारीख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की हो सकती है? तो दो तारीख के बारे में अक्सर सीरत निगारों ने कहा, एक है 12 रबीउल अव्वल और दूसरा है 9 रबीउल अव्वल। अब अच्छी तरह जहन में रखें, इन दोनों तारीखों के ताल्लुक से भी कोई हदीस या कुरान की आयत नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए या 9 रबीउल अव्वल को। कोई कुरान की आयत है न कोई हदीस है। लेकिन ज़्यादातर सीरत निगारों का ख्याल है कि इन दो में से एक तारीख हो सकती है। और फिर उसके बाद मौजूदा ज़माने क़रीब के सीरत निगार, ख़ासकर अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी और सैयद सुलेमान मंसूरपुरी और दूसरे सीरत निगार जिनका सीरत के मैदान में बहुत ज़्यादा नाम है, उनकी तहक़ीक़ के मुताबिक ज़्यादातर ये इम्कान है कि आपकी पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई। 9 रबीउल अव्वल वजह किया उनके 9 रबीउल अव्वल को आपकी तारीख़ पैदाइश करार देने की वजह, उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि आपकी पैदाइश पीर के दिन हुई। उन तारीख़ों में अगर हम ढूंढते हैं 12 और 12 से पहले 9, तो पता चलता है कि पीर का दिन 9 रबीउल अव्वल को, 9 रबीउल अव्वल को पीर का दिन। तो ज़्यादा इम्कान ये है कि आपकी पैदाइश पीर के दिन हुई है, ज़्यादा इम्कान। जैसा कि हमने कहा कि इसके बारे में भी कोई कुरान की आयत, कोई हदीस नहीं है, बल्कि सीरत निगारों ने एक इम्कान ज़ाहिर किया कि ये हो सकता है, इसलिए कि पीर का दिन 9 तारीख को आ रहा है। अब मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अंबिया को भेजे जाने का मकसद क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने जिस किसी भी रसूल को भेजा उसकी इताअत की जाए इसलिए भेजा, लोग उसकी इताअत करें, उसकी फरमाबरदारी करें, उसके हुक्म पर चले, उसकी बात माने, इसलिए हम रसूल को भेजते हैं। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया का एक बड़ा तबका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार तो करता है और अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए न जाने कितनी बिदातें और कितने ऐसे काम ईजाद कर लिए हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और फिर दावा है मोहब्बत नबी का। मोहब्बत नबी का अगर ज़िंदगियों का जायज़ा ले तो पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात एक तरफ और मोहब्बत के दावे दूसरी तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया था, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो अल्लाह की और उसके रसूल मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, जो अल्लाह की इताअत करेगा और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बड़ी कामयाबी कहाँ पर? दुनिया में भी और आखिरत में भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत है। जिसने ये चाहा कि वो अल्लाह का महबूब बन जाए, अल्लाह की इताअत करने वाला, अल्लाह का हुक्म मानने वाला बन जाए, तो उसे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, आपके बताए हुए तरीक़े पर चलना पड़ेगा, तभी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बनेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला बनेगा। तो याद रहे, दाऊद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बड़ी कामयाबी उसे मिल गई, दुनिया में भी आखिरत में भी। आखिरत की सारी परेशानियों से बच जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी जहन्नम से बचा लिया जाएगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। लेकिन इस कामयाबी को जोड़ा गया है किससे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत से।
آپ کی بات ماننے، آپ کی اتباع کرنے، آپ کے حکم پر چلنے سے حضرات صاحب اور رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اچھی طرح، کہ آپ کی بات ماننے میں ہی نجات ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ آپ کے حکم کو مانیں گے تب فتنوں سے بچیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اہمیت حضرات صحابہ کو ان کی زندگیوں کے ابتدا میں، مدینہ کے ابتدائی دور میں بتا دیا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمان بہت بڑی کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی، بلکہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین موقع قرار پایا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا۔ یوم الفرقان یعنی بدر کے دن کے بعد دنیا نے جان لیا حق پر کون ہے، باطل کون ہے، اچھی طرح فرق ہو گیا دونوں میں۔ لیکن اس کے ایک سال بعد مسلمان بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں احد کی جنگ میں، احد کی جنگ میں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں مدد کی، فرشتوں کا نزول ہوا، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی 313، اس کے باوجود مسلمان ہمت نہیں ہارے، ہتھیار نہیں، سواریاں نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر، جو چھوٹا سا پہاڑ تھا، اس پر تیر اندازوں کو، تیر چلانے والے 50 آدمیوں کو بٹھایا اور انہیں حکم دیا کہ جنگ ہم جیتو یا ہارو، تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا، جب تک میں نہ کہوں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی، احد کی جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے شروع میں بہت زیادہ بہادری دکھائی اور کچھ ہی دیر میں کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تقریباً میدان چھوڑ دیے۔ جو لوگ پہاڑ پر تھے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں رکنے کو کہا تھا، لیکن اب جنگ ختم ہو گئی، اس لیے ہم نیچے اتر جاتے ہیں۔ ان کے کمانڈر نے روکا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے تک، آپ کا حکم آئے تک نیچے نہیں اترنا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا، نیچے اتر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگی مہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کی ان میں رکھی تھی، زمانے جاہلیت سے ہی، جب مسلمان نہیں تھے تب سے ہی جنگی مہارت اور جنگی صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے مشرکین مکہ کو جمع کیا اور پھر اسی طرف سے اوپر سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دانت شہید ہو گئے اور آپ کو کافی چوٹیں آئیں، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس نقصان کی ایک بڑی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ قائم نہیں رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سارے سیرت نگار اسے شکست نہیں کہتے ہیں، لیکن بہت سارے سیرت نگار یہ مانتے ہیں کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ تو جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال اس دنیا میں رہے، 23 سال، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ نبوت کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال آپ اس دنیا میں رہے، 23 سال۔ ان 23 سالوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار، ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ضروری ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ، آپ سے محبت کا دعویٰ، اور پھر دین کے معاملے میں ساری
ساری منمانیاں، جہاں نبی کی اطاعت کرنا چاہیے وہیں امام کو لا کر کھڑا کر دیا، اپنے اماموں کو، اپنے مسلک کو، کہ اس کے بغیر نجات نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کس میں قرار دیا، کامیابی کس چیز میں قرار دیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری۔ لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بازو رکھ کر اماموں کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ بنایا، کوئی پیر و مرشد کو اسوہ و نمونہ بنایا، کوئی بزرگوں کے نام سے بہت ساری ہستیوں کو اپنے لیے نمونہ بنا لیا۔ اب ایک چیز ذہن میں رہے، 23 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفہ کے میدان میں ہیں، حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ سوال کرتے ہیں پوروں کو مخاطب کر کر، الا هل بلغت، لوگوں بتاؤ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی کیا میں نے اس کو پورا تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے پورا اللہ کا حکم ہم تک پہنچا دیا۔ 3 دفعہ آپ نے کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تو بھی گواہ رہے ان کے ساتھ، تو بھی اس پر گواہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نازل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، دین اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا، یعنی اعلان آ گیا ہے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النصر نازل کی، اذا جاء نصر اللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کیا کرتے تھے، واقعہ لمبا ہے، میں اس کو مختصر کر کر بول رہا ہوں۔ وہ اس سورہ سے کیا سمجھا کرتے تھے؟ اذا جاء نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج۔ اس سورہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کم سن تھے، کم عمر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ اس بچے کو قرآن کی سمجھ عطا کر، قرآن کی سمجھ عطا کر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دی، کہ دین اسلام مکمل ہو گیا، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کا مشن پورا ہو گیا، اب آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے، ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد سفر کے مہینے میں آپ کے مرض اور بیماری کا آغاز ہوا، اور 29 سفر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جاتے ہیں، اور واپسی سے ہی آپ کے سر میں درد ہونے لگتا ہے، سر میں شدید درد، اور یہیں سے آپ کے مرض کا آغاز ہوا، اور آپ کل 13 یا 14 دن بیمار رہے، 13 یا 14 دن سیرت نگاروں کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان حالات پر غور کریں تو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی اشارے دیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کئی اشارے ملتے تھے کہ آپ اب رخصت ہونے والے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے، اس رمضان کو جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 مرتبہ آپ نے قرآن سنا ہے، اور آخری عشرہ 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن اس رمضان میں 20 دن آپ نے اعتکاف کیا، 20 دن اعتکاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر درد مزید بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، اور آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف والا معاملہ شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی ازواج مطہرات سے سوال کرنے لگے کہ اب کل میرے باری کس کے پاس، میں کس بیوی کے پاس ہوں گا؟ تو امہات المومنین نے سمجھ لیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ان ساروں نے مل کے اختیار دیا کہ اللہ کے رسول آپ جس کے پاس رہنا چاہے رہ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس منتقل ہو جاتے ہیں،
اور آخری عشرہ، آخری 8 دن یا آخری پورا ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیماری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور دوسری دعائیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی تھی، ان دعاؤں کو پڑھ کر آپ پر پھونکتی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے مسجد پہنچتے ہیں اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کرتے ہیں۔ خطبہ سے مراد جمعہ کا خطبہ نہیں، جہاں بھی خطاب کیا جائے لوگوں سے اسے خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہے، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں بتائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، وثن نہ بنانا، وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، سجدہ گاہ نہ بنانا، عید یا میلہ نہ لگانا، میری خبر کے ساتھ تم ایسا نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں جو وصیت کی اس میں سے ایک وصیت کی، وفات سے 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے، اور جیسے ابو بکر نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا جو آپ کو لے کر آ رہے تھے کہ مجھے ابو بکر کے بازو بٹھا دو۔ آپ ابو بکر کے بازو نماز ادا کر رہے تھے، ابو بکر آپ کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگوں کو آپ کی تکبیرات سنا رہے تھے۔ بیماری کی وجہ سے آواز آپ کی پورے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، تکبیرات سنا رہے تھے۔ آپ ظہر کی نماز ادا کیے، اس کے بعد لوگوں کو پھر نصیحت کیے، لوگوں کو بہت ساری نصیحت کی، خاص کر انصار کے تعلق سے کہا، انصار کے تعلق سے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ لوگ بڑھتے جائیں گے لیکن انصار گھٹتے جائیں گے، انصاریوں کی تعداد گھٹتے جائے گی، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا انصاری بھی اس دنیا سے گزرتے جائیں گے، ان کی تعداد بھی گھٹتے جائے گی، اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی آپ نے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر انہی بیماری کے ایام میں دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور لوگ نماز کے انتظار میں ہیں۔ اب سوال کرتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پوری کوشش کی کہ مسجد پہنچے، لیکن بار بار آپ پر غشی طاری ہونے لگی، بے ہوشی طاری ہونے لگی، تو آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا لوگ غلط سمجھیں گے، تو اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول کسی اور کو حکم دیجیے، تو کہا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو، بار بار اصرار کیا ابو بکر سے کہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی ذمہ داری سنبھالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 نمازوں کی امامت کی، اور پھر آخری دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا 12 ربیع الاول، جس دن ہم جشن منانے والے ہیں، اپنے گلیوں اور محلوں کو سجانے والے ہیں اور ڈی جے لگا کر لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں۔ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا موقع تھا، سب نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور ہمیں اندیشہ ہونے لگا شاید ہم فتنے میں پڑ جائیں،
فتنے میں پڑ جائیں، یعنی نماز توڑ کر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کریں، لیکن آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ نہیں، نماز جاری رکھو۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری نماز کا وقت نہیں آیا، یہ آخری نماز تھی آپ کے زندگی کی، کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ مسکرانے لگے، آپ کو بہت اچھا لگا۔ گھر جانے کے بعد، حجرے میں جانے کے بعد آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکلیف پر رونے لگتی ہے اور آپ کی تکلیف کا بیان اظہار کرنے لگتی ہے کہ آپ کتنی زیادہ تکلیف میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے بعد تیرے باپ کو اتنی تکلیف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا جس کی وجہ سے وہ رونے لگی۔ پھر جب انہیں روتے ہوئے دیکھا تو پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا، ہنسنے لگی وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم نے بعد میں اس تعلق سے دریافت کیا کہ تمہارے رونے اور ہنسنے کی وجہ کیا تھی، تو کہا کہ پہلی دفعہ جب میں نے رویا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ میں اسی بیماری میں رخصت ہونے والا ہوں، مجھے رونا آ گیا۔ اس کے بعد جب میں ہنسی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تمہارا انتقال ہوگا سب سے پہلے، جس کی وجہ سے میں ہنسنے لگی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5-6 مہینے بعد ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلایا اور وصیت کی اور بہت ساری نصیحتیں کی انہیں۔ چاشت کا وقت گزر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے، میں آپ کو اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بٹھائی ہوئی ہوں۔ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی ہے، تو آپ مسواک کو دیکھنے لگتے ہیں، مسواک کو دیکھنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو عبد الرحمن سے مسواک لیا اور آپ کے ہاتھ میں تھمایا، لیکن جیسے دیکھا کہ مسواک سخت ہے تو حضرت عائشہ نے اسے لیا اور اسے اچھی طرح چبا کر نرم کر کر آپ کو دیا۔ آپ نے مسواک کرنا شروع کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مزید کہتی ہیں کہ جب اچھی طرح آپ مسواک کر لیے تو آپ کا ہاتھ اوپر کی جانب اٹھنے لگا اور ہونٹوں میں حرکت ہونے لگی۔ میں نے کان لگایا تو الفاظ سنے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ آخری الفاظ آپ کے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، اے رفیق اعلیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر اس کے بعد یہی الفاظ آپ دہراتے گئے اور آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا، حرکت بند ہو گئی اور آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا 12 ربیع الاول۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک مسلسل خدمت کرنے والی، وہ کہتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور آئے تھے وہ ہماری زندگی کا سب سے روشن دن تھا، ہماری زندگی کا سب سے روشن دن تھا۔ اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہماری زندگی کا سب سے تاریخ دن تھا۔ اتنی بڑی مصیبت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جیسے مدینہ میں خبر عام ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو ایک لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی، پریشان ہو گئے سو، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ بھی پریشانی کے عالم میں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مضبوط اعصاب والا اور اپنے جذبات پر ہمیشہ دین کے نام پر ہمیشہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے والا صحابی، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے جذبات کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے طور پر بلایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ عرصے کے لیے رخصت ہوئے، پھر واپس آئیں گے۔ کون یہ؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں۔
اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، آپ کو بوسہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کی حالت دیکھتے اور ممبر پر آ کر آپ خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایھا الناس، لوگوں اچھی طرح سن لو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اچھی طرح سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اچھی طرح جان لے اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ مِّن رَّسُولٍ، وَمَا مُحَمَّدٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول اس دنیا میں آئے، گزر گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم دین اسلام چھوڑ کر واپس کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ واپس کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ فَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے پیروں تلے اپنے پیٹھ پھیر کر چلا جائے، اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ کر پیٹھ پھیر کر چلا جائے گا، اللہ رب العالمین کا اس سے کوئی نقصان ہونے والا، نقصان تمہارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی اور قرآن کی آیت فوراً یاد آئی، ابو بکر نے تلاوت کی، بالکل ٹھنڈے۔ اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا، پیر کا دن ان مسائل میں گزر گیا، منگل کے دن آپ کو غسل دیا گیا اور آپ کے جسم مبارک کو آپ کے حجرے میں ہی رکھا گیا، اور لوگ 10 آدمی کی شکل میں حجرے میں جاتے اور نماز ادا کرتے۔ نماز ادا کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے کافی ٹائم لگ گیا۔ چہارشنبے کے دن رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے پھوڑوں کے چلنے کی آواز سنی، تب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب آپ کے جسم مبارک کو آپ کے لحد میں رکھ دیا گیا ہے اور مٹکی ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے کہتی، خادم رسول حضرت انس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تم نے مٹی ڈالی، تمہیں کیسے اچھا لگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مٹی ڈالنا کیسے اچھا لگا؟ یعنی جذبات تھے ان کے، اتنے زیادہ جذبات، لیکن یاد رہے ان کی زندگیوں میں 12 ربیع الاول کئی دفعہ آیا، لیکن کسی نے غم نہیں منایا، غم نہیں منایا کبھی، نہ میلاد کی خوشی منائی، نہ جشن منایا، نہ غم منایا، نہ برسی منائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 12 ربیع الاول کئی دفعہ آیا، لیکن کہیں بھی آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی۔ لوگ ایسے دلائل تلاش کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں میلاد ثابت کرنے کے لیے۔ میلاد ثابت کرنے کے لیے کئی طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں دیا اسے لے لو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، جو دیا وہ لو، جو نہیں دیا نہیں لیں۔ اس ضمن میں ہم ایک اور واقعے کا، وقت زیادہ ہو چکا ہے، ایک اور واقعے کا سرسری تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ حجر اسود کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کے دوسرے تینوں کناروں کو بھی بوسہ لیتے، جس طرح حجر اسود کو بوسہ لینا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کناروں کو بھی، جسے رکن کہا جاتا ہے، دوسرے ارکان کا بھی بوسہ لیتے۔ حضرت معاویہ کو جب انہوں نے دیکھا تو انہیں روک دیا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے، حجر اسود رکن یمانی کا بوسہ لیا کرتے، آپ پورے کعبۃ اللہ کا بوسہ لیں۔
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں البیت کلہ برکت، کہ کعبۃ اللہ سارے کا سارا برکت والا ہے۔ بات غلط ہے؟ غلط تو نہیں ہے بات، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھاتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کعبہ کا بوسہ نہیں لیا تو آپ کیسے لیتے؟ اس لیے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور اگر تم ان دونوں کی بات نہیں مانو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اپنے اعمال کو برباد کر لو گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تو یاد رہے میلاد کا تعلق، میلاد النبی یا جشن میلاد کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ ایک دلیل جو عام طور پر دی جاتی ہے اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے تذکرہ کا حکم دے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ تو یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سب سے بڑی نعمت ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں حکم دیا کہ نعمتوں کا شکر سال میں صرف ایک بار کیا جائے۔ اللہ نے صحت دی تو کیا صرف سال میں ایک دن اللہ کا شکر ادا کرو گے صحت دینے پر؟ اللہ نے دولت سے نوازا تو کیا سال میں صرف ایک دن شکر ادا کرو گے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اتنی بڑی دولت ہے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر دن اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ تو ذہن میں رہیں کہ یہ ساری باتوں کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کو خاص کر جشن مناتے ہیں، یہ جشن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی تاریخ ہے۔ اس لیے نہ عید میلاد منانا ہے نہ وفات منانا ہے۔ اسلام ان باتوں کا ہمیں حکم نہیں دیتا ہے، اس لیے رک جانا چاہیے ان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، خاص کر بدعتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔